سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے کہ ضلعی انتظامیہ لاہور نے پولیو ٹیموں کے ساتھ تعاون نہ کرنے والے والدین کے خلاف کارروائی کی ہے۔ پولیو کے قطرے نہ پلانے پر ٹی وی اور فلم کے معروف اداکار فواد خان کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، یہ کہنا ہے ضلعی انتظامیہ کے ترجمان کا۔ بتایا گیا ہے کہ فواد خان کے خلاف مقدمہ فیصل ٹاؤن تھانے میں درج کرایا گیا۔ بچوں کو پولیو کے قطرے نہ پلانے پر 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج کرایا گیا۔ 4 مقدمات تھانہ فیصل ٹاؤن، 2 تھانہ مورل ٹاؤن میں درج کرائے گئے ہیں۔ ام فروہ نمائندہ جیو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ام فروہ بتائیے گا، کیا فواد خان نے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کیا تھا؟ کیا موقف اختیار کیا تھا؟ جی، ضلعی انتظامیہ کے مطابق جو ہے آج کل لاہور میں پولیو کیمپین چل رہی ہے، اور اسی سلسلے میں جن بچوں کو پولیو کے ڈراپس نہیں پلائے گئے ان کو بار بار جا کے ان کے گھروں میں بچوں کو پلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ ماڈل ٹاؤن اور فیصل ٹاؤن میں 6 افراد تھے جنہوں نے پھر بھی اپنے بچوں کو پولیو کے ڈراپس نہیں پلائے، جن میں سے ایک جو ہے ٹی وی اور فلم کی ایکٹریس جو ہے فواد، ان کا گھر وہ بھی شامل ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو قطرے پلانے سے انکار کر دیا، اور جس کے بنا پر ضلع انتظامیہ نے جو ہے آج ماڈل ٹاؤن تھانے میں جو ان کے خلاف FIR جو ہے درج کروا دی ہے۔ جی بہت شکریہ ام فروہ آپ کا۔ موسم کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ کراچی کوئٹہ شاہراہ RCD ہائی وے پر سنگری پل سیلابی ریلے میں بہہ گیا ہے۔ بیلا میں طوفانی بارشوں کے سبب سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی ہے۔ سیلابی ریلا شہر کی آبادیوں اور ریسٹ ہاؤس محلہ بسنجو محلہ میں داخل ہو گیا ہے۔ بیلا اور بٹ کے درمیان پل بہہ جانے سے کراچی اور کوئٹہ کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ پل بہہ جانے سے دونوں اطراف گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ ادھر خضدار میں شدید بارشوں کے بعد ندی نالوں میں طغیانی کی سی کیفیت ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ بیلا وڈ اور دیگر علاقوں میں طوفانی بارشوں کے بعد کراچی کوئٹہ شاہراہ RCD ہائی وے پر سنگری پل کے مقام پر سیلابی ریلے میں بہہ گیا۔ بیلا میں طوفانی بارشوں کے سبب سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ اور اب آپ کو خبر دیں، نیب نے اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا ہے۔ نیب اعلامیے کے مطابق آغا سراج درانی پر آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا الزام ہے۔ اس معاملے میں تفصیل جانیں گے نمائندہ جیو نیوز اعزاز سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعزاز، کب منتقل کیا جائے گا کراچی آغا سراج درانی کو؟ جی، آغا سراج درانی کو ہمیں جو نیب ذرائع بتا رہے ہیں کہ آج 7 بجے کی جو فلائٹ ہے اسی میں منتقل کیا جائے گا کراچی، اور جو آج 7 بجے کی فلائٹ تھی آغا سراج درانی اپنی ٹکٹ پر ہی واپس جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے عدالت میں بھی بتایا تھا کہ ان کی آج شام 7 بجے روانگی کی جو ٹکٹ ہے وہ آلریڈی موجود ہے۔ تو نیب کی جو ٹیم ہے انہوں نے اپنی ٹکٹیں لی ہیں اور وہ 7 بجے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ نیب ہیڈ کوارٹرز کی طرف سے ڈائریکٹر نیب کی طرف سے ایک خط لکھا گیا ہے سندھ کے سیکرٹری سندھ اسمبلی کو، جس میں بتایا گیا ہے کہ آغا سراج درانی کو کرپشن اور کرپٹ اقدامات میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اور اس سارے عمل کے ساتھ ساتھ نیب اعلامیہ بھی ایک جاری کیا گیا ہے جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ نیب صوبائیت پرستی کی پرزور مذمت کرتی ہے۔ جو بعض رپورٹس آئی ہیں اور ایک رہنما کی طرف سے بیان بھی آیا ہے کہ سندھ سے عرفان منگی کو لایا گیا ہے، تو اس حوالے سے نیب نے رد عمل دیا ہے، کسی کا حوالہ نہیں دیا، کسی رہنما کا حوالہ نہیں دیا، لیکن واضح طور پر کہا ہے کہ جو نیب ہے وہ صوبائیت کی مذمت کرتا ہے۔ نیب کے افسران کا تعلق صرف اور صرف ریاست پاکستان سے ہے۔ بہت شکریہ اعزاز آپ کا۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ یہ سارے چوری کر کے گرفتاری کے بعد مینڈیلا بن جاتے ہیں، احتساب کے آڑے کسی کو نہیں آنے دیں گے، نہ اس پر کوئی سمجھوتا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے پارلیمانی پارٹی اجلاس سے خطاب کیا اور صحافیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو گرفتاریوں پر جمہوریت یاد آ جاتی ہے، جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں۔
سابق صدر کی جانب سے بھی رد عمل آیا ہے۔ آصف علی زرداری حکومت سے محاذ آرائی کے لیے تیار، کہا بہت ہو گیا، حکومت کو 8-9 ماہ دے دیے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے، اقتدار کے لیے نہیں بلکہ عوام کے حقوق کے لیے حکومت سے جنگ کریں گے۔ نہ بیوروکریسی حکومت کے ساتھ ہے، نہ ہی حکومت کو کام کرنا آتا ہے۔ آصف زرداری کا کہنا تھا کہ سندھ اسمبلی کے اسپیکر کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا، اس گرفتاری کی مذمت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی سندھ کے منگی صاحب ہیں جو سندھیوں کو گرفتار کر رہے ہیں، ہمیشہ اپنے ہی دغا کرتے ہیں، کیسوں کا سامنا کریں گے، ڈیل کرنے کی ضرورت نہیں، نہ کبھی ماضی میں ڈیل کی ہے، اور اگر جیل جانا پڑا تو کوئی بات نہیں، یہ تو ان کا دوسرا گھر ہے۔ دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا ہے کہ بے نامی وزیر اعظم کو بے وردی امریت قائم نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آغا سراج درانی کی گرفتاری پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہ وفاقی یونٹ کے اسپیکر پر حملہ ناقابل قبول ہے۔ سندھ حکومت کو ٹھکانے لگانے کی غیر جمہوری کوشش ناکام ہو گئی، آزاد اداروں کو سیاسی انجینئرنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ آپ کو خبر دیں کہ سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ عادل الجبیر نے بھارت میں بیٹھ کر بھارتی میڈیا کو آئینہ دکھا دیا۔ سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ نے پلوامہ حملے پر پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانے سے انکار کر دیا، کہا ثبوت دیکھے بغیر پاکستان کی مذمت کیسے کر سکتے ہیں، ابھی تک پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں۔ سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ عادل الجبیر کا بھارتی جریدے انڈیا ٹوڈے کو انٹرویو میں مزید کہنا تھا کہ کشیدگی میں کمی کے لیے سعودی عرب اور بھارت مل کر کام کریں گے۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے بھی پاکستان اور بھارت کو مل بیٹھ کر مسائل حل کرنے کا مشورہ دے ڈالا، کہا کہ پاکستان اور بھارت مل کر مسائل کا حل تلاش کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پلوامہ واقعے کی بہت سی رپورٹس ملی ہیں، صورتحال خوفناک ہے، بہتر ہوگا کہ پاکستان اور بھارت مل بیٹھ کر مسئلے کو حل کریں۔ پلوامہ واقعے کے بعد کشیدگی کے پیش نظر پاکستان نے اقوام متحدہ میں سفارتی کوششیں تیز کر دیں۔ مستقل مندوب ملیحہ لودھی کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے صدر سے ملاقاتیں۔ ملیحہ لودھی نے اقوام متحدہ کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں جاری غاصبانہ کارروائیوں کی جانب دلائی۔ ملیحہ لودھی کا کہنا تھا کہ ضرورت پڑی تو پاکستان بھارتی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دے گا۔ اقوام متحدہ کو کشیدگی کم کرنے میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ بھارتی جارحانہ رویہ خطے کو مزید غیر مستحکم کر رہا ہے۔ بھارت میں قید ایک پاکستانی کو بھی جیل میں پتھر مار کر قتل کر دیا گیا۔ آج صبح شاکر اللہ پر اس کے بیرک میں موجود دیگر قیدیوں نے پتھروں سے حملہ کیا۔ قیدی کو قتل کیے جانے کے وقت جیل حکام کہاں تھے؟ قیدیوں کے پاس پتھر کہاں سے آئے؟ قیدی کے مارے جانے پر کئی سوالات نے جنم لے لیا۔ تفصیل جانیں گے، نمائندہ جی او نیوز مونا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مونا خان، بتائیے گا کیا پاکستانی دفتر خارجہ کو باضابطہ طور پر آگاہ کیا گیا ہے بھارت کی جانب سے؟ جی بالکل، اس حوالے سے ابھی پاکستانی دفتر خارجہ کو باضابطہ طور پر اطلاع نہیں دی گئی۔ پاکستانی ہائی کمیشن جو دہلی میں موجود ہے وہ اس حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کر رہا ہے، اور جو ابھی تک کی جو تفصیلات ہیں اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ جو شاکر اللہ ہے اس کا تعلق سیالکوٹ سے ہے اور دہشت گردی کی دفعات میں جے پور کی سینٹرل جیل میں قید تھا، اور آج صبح اس کی بیرک میں موجود قیدیوں نے پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور اس واقعے پہ جو جیل حکام کی سیکیورٹی پر تو سوالات اٹھتے ہی ہیں، اس کے علاوہ یہ بھی واضح ہوتا ہے، یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ قیدیوں کے پاس پتھر کہاں سے آئی۔ اس حوالے سے مزید جب دفتر خارجہ سے پوچھا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو دہلی میں موجود سفارتخانہ ہائی کمشنر ہے ان سے پوچھا گیا ہے کہ اس واقعے کی جو تفصیلات ہیں وہ جلد از جلد حاصل کی جائیں تاکہ اس معاملے پر کچھ مزید جو سفارتی سطح پر بہت شکریہ مونا خان آپ کا۔ اور براہ راست آپ کو لندن لیے چلیں گے جہاں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ لوگوں سے بھی پاکستان کا وہاں کا جو لوکل کمیونٹی ہے ان سے ہمارا انگیجمنٹ رہا۔ پھر اس کے بعد میں بoston گیا تھا پہلی بار، وہاں میں بoston یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور جو پاکستان کے بارے میں، ساؤتھ ایشیا کے بارے میں، فارن پالیسی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ان سے میرا ایک انٹریکشن ہوا۔ پھر اس کے بعد میں ہارورڈ یونیورسٹی گیا تھا۔ جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو بھی ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھی تھی
تو یہ میرے پہلے موقع تھا ہارورڈ یونیورسٹی جانے کے لیے. وہاں ایک فنکشن رکھا گیا یونیورسٹی کی طرف سے جہاں میں نے ہارورڈ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو پاکستان میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان سے ایک انٹریکٹیو سیشن رکھا تھا. اس کے بعد مجھے دعوت ملا تھا میونک سیکیورٹی کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے بحیثیت ایک ینگ لیڈر. تو میونک سیکیورٹی کانفرنس جو ہے ہر سال چلتا ہے اور باقی ملکوں کا ریپرزنٹیشن ہوتا ہے، لیکن ہر سال ساتھ ساتھ وہ پوری دنیا سے نوجوان قیادت کو دعوت دیتے ہیں. تو اس سال مجھے دعوت دیا. وہاں بھی ہمارے انٹریکشنز ہوئے مختلف آفیشلز سے پوری دنیا سے، اور پھر مجھے یہ بھی موقع ملا کہ جرمنی میں جو پاکستان کی کمیونٹی ہے اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اوورسیز تنظیم ہے ان سے میرا ایک انگیجمنٹ انٹریکٹیو سیشن وہاں بھی رہا. الحمدللہ وہ بہت اچھا کیا. اور پھر میں یہاں یونائٹڈ کنگڈم میں آیا ہوں. میرا ایک دعوت ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کی طرف سے، آکسفورڈ یونین کی طرف سے. 1-2 دن میں جاؤں گا. وہاں کے اسٹوڈنٹس سے ایک انٹریکٹیو سیشن ہوگا اور ایک تقریر ہوگا. تو یہ میرا جو آج تک ہمارا فارن ٹور رہا ہے اس کو تھوڑا سا بریف میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا. اس کے بعد شاید آپ کو مجھ سے پاکستان کے بارے میں تھوڑا سا آپ سننا چاہیں گے، تو پاکستان کی طرف جاتا ہوں جہاں میں جس سے میں ملتا ہوں میں پاکستان کی اچھائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ہمارا پورا نظام کا پاکستان کی جمہوریت کا ایک جو بڑا کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے we've gone through 3 elections no matter how disputed. ہم 3 elections سے گزرے ہیں and we've had a peaceful transfer of power now from one elected government to another. اور یہ ایک معمولی بات نہیں ہے، یہ تاریخی کامیابی ہے پاکستان کی جمہوریت کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی نظریہ کی. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ جو ٹرانزیشن ہے 3 بار ہو جاتا ہے پھر اتنا ہی مشکل ہے آمریت کی طرف واپس لوٹانا. تو یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک بہت بڑا کامیابی ہے، ہمارا سسٹم کے لیے ایک کامیابی ہے. اور ہم اس نظام کی مضبوطی کے لیے آپ جانتے ہو کہ کتنا قربانیاں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے لے کے کارکن تک ہم نے دیا ہے. اور ہم اس سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا جدوجہد جاری رکھیں گے. ساتھ ہی ساتھ انفارچونیٹلی ہمیں نظر آ رہا ہے پاکستان میں کہ ہمارے جمہوری حقوق پہ، ہمارے انسانی حقوق پہ، ہمارے معاشی حقوق پہ حملے ہو رہے ہیں. وہ ہمارا جو جمہوری سپیس ہے، ہمارا جو ڈیموکریٹک سپیس ہے وہ سیدھ ہوتا جا رہا ہے. فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف دا پریس کسی بھی ڈیموکریسی کے لیے، کسی بھی سویلائزڈ ملک کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ پلر ہوتا ہے جو ہر ادارہ کو، ہر ایسپیکٹ آف سوسائٹی کو اکاؤنٹیبل رکھتا ہے. اور پچھلے کچھ ٹائم سے، خاص طور پہ الیکشن سے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں ہمارا ایک بڑا وائبرنٹ میڈیا کا کمیونٹی تھا. اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کمیونٹی پہ ایک سوچا سمجھا سازش کے تحت حملے ہو رہے ہیں. آپ کی جو آزادی ہے، جو آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں انجوائے کیے تھے، اس وقت آج نیا پاکستان میں وہ فریڈم آف دا پریس اور فریڈم آف دا اسپیچ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی جمہوریت کو کمزور کر رہا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی ہر موقع پہ، ہر فورم پہ اس سینسرشپ کو کنڈیم کرتی ہے. اور میرا پورا کوشش ہوگا کہ میں پارلیمان کا فورم کو استعمال کر کے اور ہمارا صوبائی اسمبلی کا فورم کو استعمال کر کے ہم ایسے قوانین پاس کریں جو میڈیا کی آزادی کو تحفظ پہنچاتا ہے،
जो अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट को प्रोसिक्यूटेबल बनाते हैं, हम स्टेट की तरफ से जो भी हमले होते हैं जर्नलिस्ट पे और जर्नलिस्ट और फ्रीडम ऑफ द प्रेस पे, हम ऐसे कानून बनाना चाहते हैं जहां स्टेट की जिम्मेदारी बनता है कि आपने इस पे FIR काटना है, ताकि we can guarantee the safety and security of journalists in Pakistan. It is one of the most dangerous countries to work as a journalist. And हमारा जिम्मेदारी होता है हर पाकिस्तानी शहरी का, हर जमहूरी पसंद पाकिस्तानी का, कि हम अपना फ्रीडम ऑफ द प्रेस का तहफ़्फ़ुज़ करें. हमारे जो इलेक्शंस हुए थे वो डिस्क्रेपेंसीज आप सबके सामने हैं. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना एक वाइट पेपर पर काम कर रही है. इंशाल्लाह ताला जब मैं पाकिस्तान वापस जाता हूँ, मैं मुल्क के अवाम के सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाइट पेपर पेश करूँगा. इसलिए ये मेरा पहला इलेक्शंस थे जिसमें मैं खुद लड़ रहा था, मगर ये तो मैंने काफ़ी इलेक्शंस देखा हूँ अपना ज़िंदगी में, और बिल्कुल पाकिस्तान की हर इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात लगते हैं, एतराज़ात होते हैं, डिस्क्रेपेंसीज होते हैं, रिगिंग होता है, ब्लेटेंट रिगिंग होता है. लेकिन जिस किस्म का रिगिंग इस इलेक्शंस में हुआ, मैं समझता हूँ इतना खुलेआम रिगिंग कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ था. ये पहली बार है जब हमें 3 दिन इंतज़ार करना पड़ा अपने रिजल्ट्स के लिए. लेट मी रीफ्रेज, मैंने और दूसरे लोग, कुछ लोगों ने अब 3 दिन इंतज़ार करना पड़ा. कुछ लोगों के लिए 2 घंटे में उनका रिजल्ट्स सामने आए थे. ना ये कैसे मुमकिन है कि अगर मैं शहरी इलाके से लड़ रहा हूँ, लारकाना एक शहरी इलाका है, लियारी एक शहरी इलाका है, चले मलकान थोड़ा सा मुश्किल इलाका है, मगर वहाँ भी इतना देर क्यों लगा, 3 दिन क्यों लगे मेरे रिजल्ट्स आने में, जब सांगर जैसे इलाका में जहाँ अचरो थर जैसा जगह है, डेजर्ट एरिया है, इतना बड़ा इलाका है, वहाँ का रिजल्ट्स 12 बजे तक आता है, मगर मेरा रिजल्ट्स जो है, मेरा तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी से 3 दिन लगते हैं मुझे मुकम्मल रिजल्ट्स मिलने के लिए. आज तक पूरे फॉर्म 45 नहीं मिले, और इतने कम फॉर्म 45 पे पोलिंग एजेंट्स का सिग्नेचर्स मौजूद है. तो इस किस्म की डिस्क्रेपेंसीज तो आप सबके सामने हैं. Now it is beyond that, जिस तरीके से कैंपेन के शुरू में हमारा ब्लैकआउट किया गया, फिर जब मैं साउथ पंजाब में एंटर हो रहा था, उच्च शरीफ में मेरे सामने एक नेशनल पार्टी की क़यादत के सामने बैरिकेड्स रखे जाता है. और एनीवे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बहुत से एतराज़ात हैं इलेक्शंस प्रोसेस पे. हम अपना वाइट पेपर भी पेश करेंगे, और अब इसलिए हम समझते हैं कि हम इन इश्यू से सीखना चाहते हैं, हमारे निज़ाम को बेहतर करना चाहते हैं. अगर हुकूमत हमारे साथ देते हैं इस काम में तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हुकूमत धांधली की इन्वेस्टिगेशन से पीछे भागती है तो फिर ये हमें कबूल नहीं होगा. इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत के लिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए जिदोजहद की है. जिस तरीके से ऑन गोइंग पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की कोशिश की जा रही है, वो भी आप सबके सामने है. जिस तरीके से इलेक्शन के दौरान ये बेनामी अकाउंट्स केस अचानक एक सुओ मोटो की हैसियत, ये सुओ मोटो लिया जाता है और एक इतना बड़ा इशू क्रिएट किया जाता है, स्मैक डैब इन द मिडल ऑफ द कैंपेन, इज a question mark on the election process. Because आज तक मेरा समझ में नहीं आता है कि ये जो केस है, ये 184(3) of the Constitution या ह्यूमन राइट्स या suo motu powers के अंदर कैसे आता है. Slackness, so-called slackness in the investigation is not a human rights abuse. खास तौर पे उस वक्त जब तारीख के बदतरीन धांधली हो रही है,
मीडिया का बदतरीन सेंसरशिप हो रहा है, ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस अरूज पर है। उस वक्त हमारे आला अदालत की नज़र में स्लैकनेस इन एन इन्वेस्टिगेशन ह्यूमन राइट्स अब्यूज है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू बनता है, जिस पे सुओ मोटो लेना चाहिए, और ये बाकी जो इश्यूज है उस पर कुछ नहीं किया जाता है। लेकिन अगर मैं मानता भी हूँ कि स्लैकनेस इन द इन्वेस्टिगेशन सुओ मोटो में आता है, 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन राइट्स के अंदर एक इशू बनता है, तो फिर शहीद भुट्टो का केस स्लैक नहीं है, शहीद मोहतरमा बनर्जी भुट्टो के कत्ल का केस स्लैक नहीं है, अस्कर खान केस स्लैक नहीं है। उन सब केसेस का सुओ मोटो कहाँ गया? उन सब केसेस में हमें कब इंसाफ मिलेगा? लापता अफराद के केसेस स्लैक नहीं है। 10-10 साल से बहनें, माँ बाप, पूरे मुल्क एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक घूम फिर रहे हैं, अपने वालिदैन के they're looking for their fathers, they're looking for their brothers. वो slack नहीं है। लेकिन this becomes this case, जिस केस में FIR मौजूद था, FIR काटा गया था, preliminary case, preliminary report भी पेश किया गया था, बैंकिंग कोर्ट में ट्रायल चल रहा था, तो फिर ये स्लैक कैसा है अगर स्लैकनेस 184(3) के अंदर आता है? ये एक पॉइंट था जो मैंने अपना रिव्यू में रेज किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोशिश हमेशा ये रहा है कि हम जमहूरी इदारे, हम अपनी अदलिया को मजबूत देखना चाहते हैं, और हम समझते हैं कि वो तब मजबूत हो सकते हैं जब रूल ऑफ लॉ पर अमल होता है, जब अनबायस्ड डिसीजंस लिया जाता है, जब सबके लिए एक कानून होता है। तो अगर इस केस में जहां FIR काटा गया, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मौजूद था, बैंकिंग कोर्ट में ट्रायल चल रहा था, ये स्लैक है, तो बड़ा मेहरबानी पाकिस्तान के जो दूसरे बड़े अहम केसेस हैं जो इससे बहुत ज़्यादा स्लैक है, उनको भी इतना इंटरेस्ट से देखा जाए। नाउ मेरा एक थोड़ा सा एतराज़ है, वो ये है कि इंसाफ कहता है कि जो भी आपने इल्ज़ाम लगाना आप लगा सकते हो, लेकिन एक आदमी का हक बनता है कि वो अपना मौक़िफ़ पेश करे। इस पूरा का पूरा सिलसिला में अभी 6-7 महीने से मेरा ख़ानदान का, मेरा पार्टी का मीडिया ट्रायल चल रहा है, मुख्तलिफ इदारों में हमारे बारे में बात चल रहा है, लेकिन मुझे एक दफ़ा भी किसी भी कोर्ट से नोटिस नहीं भेजा जाता है। मुझे कोई मौका नहीं मिलता कि मैं आला क़यादत के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करूं। इस पर मेरा एतराज़ था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आला अदालत के सामने रिव्यू पिटिशन फाइल कर दूं। वैसे तो हमारे पार्टी के साथी समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को, भुट्टोस को इन कोर्ट्स से कभी इंसाफ नहीं मिला, मगर मैं समझता हूं कि हम इदारे को मजबूत देखने चाहते हैं। रिलीफ मिले या ना मिले, हम कानूनी रास्ता हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करें। बलूचिस्तान हुकूमत ने सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र की बालाई हद में 3 साल रियायत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बेरोजगार अफराद के लिए उम्र की बालाई हद 43 साल मुकर्रर की गई है। उम्र की बालाई हद में खुसूसी रियायत का इतलाक 1 फरवरी 2019 से 23 जून 2020 तक होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज।